اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں زمانہ قدیم اور بنی اسرائیل کے کئی واقعات انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے تاریخ اوج بن عنق کے نام سے جانتی ہے۔ اوج بن عنق دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا اور یہ طوفان نوح میں بھی بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان میں غرق ہونے سے نہ بچ سکا، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اوج بن عنق کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ایک کشتی بنائیں۔ آپ علیہ السلام اس لکڑی کو اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر آپ علیہ السلام کے لیے لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تھی، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کے راستے میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں بہت بڑے قد اور بہت بڑی جسامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ تھا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی اور اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ بعض مخرقین نے اوج بن عنق کو حضرت آدم علیہ السلام کا پوتا لکھا ہے، جو طوفان نوح میں بچ نکلا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو اس کا سر نظر آتا تھا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کرتا تو مچھلی گرم ہو جاتی تھی۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے پاس لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان سرداروں کو زمین پر دے مارا اور مسلنے لگا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو پہلے سے ہی کمزور ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، ان کو مارنے کا کیا فائدہ۔ یہ سردار اس سے ڈر کر واپس چلے آئے، اور واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور کہنے لگے کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اور ایک شخص بہت قد و قامت والا اور بہت طاقتور ہے، اور بہت سی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کو نہ بتانا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی کے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارا واقعہ سنا تو وہ ڈر گئے اور جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو سردار حضرت یوشان بن نون اور حضرت کلاد بن قتادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور فتح یاب کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا۔ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر کہا اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں اپنا عصا لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے ابھی تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ اب یوشان بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار کرو جب تک موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ تھا جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی خوفناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پکڑ کر انہیں مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کو مارا تو وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف اس کا ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر جہاد سے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک لمبے عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔